میرا سوال اس مجمع کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی گزارش یہ ہے کہ علماء کا مجمع ہے، تو اب علماء کے حوالے سے کچھ ہدایات اگر ارشاد فرمائے کہ علماء عوام کے ساتھ جو ڈیلنگ رکھے وہ کس طریقے سے رکھے، اس کے آداب کیا ہو، آپس میں جو علماء کے اختلافات ہیں جو تا قیامت رہیں گے اس حوالے سے ان کا رویہ کیا ہو، اور تیسرا یہ کہ اسٹیٹ اور حکومت کے حوالے سے علماء کیسا کردار ادا کرے، ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، ان تینوں حوالوں سے اگر آپ مختصر سے کچھ تجاویز ارشاد فرمائے تو بہت فائدے کا باعث ہوگا۔ استاد جی نے جو فرمائے شیخ نے یہ کہا کہ میں ابو حنیفہ ہوں دعوتی میدان میں، یہ میں بالکل صحیح نہیں مانتا ہوں۔ میں ان کا 0.001% بھی نہیں ہوں۔ آپ نے محمد میں کہہ دی تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں جو علماء جو پاسٹ کے تھے، ابو حنیفہ، امام شافعی، امام ابن حنبل، امام مالک، میں اللہ بھی مصیب رحیم اللہ، وہ تو ان کا درجہ ذرا کچھ اور ہی ہے۔ جس طرح کی شیخ دیدات نے مجھے کہا دیدات پلس، وہ تو مجھے ہمت افزائی کے لیے کہا۔ دیدات کا معیار دیدات ہے، دیدات پلس کہا تو انشاءاللہ ثواب ملے گا، لیکن میں دیدات پلس ہوں تو آپ جزاک اللہ، اللہ کو جائے خیر دے، لیکن میں ان کا 0.001% بھی نہیں ہوں۔ جہاں تک آپ کے سوال ہے کہ علماء آپس کا کیسا رویہ رہنا چاہیے، میں وہ صحیح انسان نہیں ہوں، لیکن میں تجربے سے کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میں تو اپنے آپ کو عالم تو نہیں کہتا ہوں کیا قرآن ہے، آئی مے بی ایکسپیرینسڈ ان کمپیریٹیو ریلیجن، تقاضب والی ادیان میں ٹھیک ہے، میرا ذرا زیادہ مطالعہ ہے، لیکن میں نے کئی چیز نہیں کہی۔ جو دعوت کا جو ٹاپک تھا نا، کوئی کہیں گا ذاکر میں نے تو 1% بھی بات نہیں کی، تقریر کر لی، صحیح ہے۔ دعوتی میدان کا جو ایک ماسٹر کی دعوتی میدان کی ہے، سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، کل یا اہل کتاب، کو اہل کتاب سے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم آپس میں کسی کو شریک نہ کریں، نشرک بہ شیئا، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم آپس میں کسی کو معبود نہ بنائیں، اور اگر کوئی نہیں مانے تو کہو کہ میں مسلم ہوں، قال انی من المسلمین۔ تو اس کی آیت کے شروع میں ہے کل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے، کہ دعوتی میدان میں آپس میں اس بات کی طرف آئے جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ تو یہ ماسٹر کی ہے کہ یکسانیت کی بات کرو، اختلاف کی مت۔ لیکن کئی بار اگر قرآن مجید میں کہا گیا یا نبی اللہ کے رسول کو مخاطب کیا ہے، لیکن اس کا جو حکم ہے وہ ساری امت کے لیے، تو ڈپینڈس کس طریقے سے آیت نازل ہوتی ہے۔ تو یہ خصوصاً مخاطب ہے اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے، لیکن براڈر وے میں آپ کوئی بھی غیر مسلمان سے استعمال کر سکتے ہیں، چاہے ہندو ہو، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایکسٹینشن بائی وہ۔ تو ہندو کتاب سے بھی تو پہلی بار جب میں تقریر کی ہندوازم اور اسلام میں یکسانیت، فتوے لگ گئے۔ میں دبئی میں لیکچر دے رہا تھا تو میرے خلاف پیمفلیٹ کافر کافر کا، میں کیا ہو گیا بھائی، لیکچر تو سنے نہیں، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ارے بھائی لیکچر کو سنو، اگر میں کوئی شریعت کے اصول کو توڑا، میں نے گھربان پکڑو، اور لیکچر ختم ہو، ماشاء اللہ کیا تقریر ہے، ماشاء اللہ، تو موضوع دیکھ کے آپ فتوے۔ تو یہ ایکسٹینشن وائز آپ کوئی بھی غیر مسلم کے سے اس طرح۔ میں اور ایک درجہ آگے جاتا ہوں، یہ آیت اب مسلمان جو غیر فرقے اس پہ بھی استعمال ہو سکتی، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ تو جو بھی اچھے عالم ہیں، اور ماشاءاللہ میں جیسا میں نے کہا 2 دن پہلے، میں کئی علماء سے میں سیکھا ہوں، حنفی علماء سے، شافعی علماء سے، حنبلی، مالکی سے بھی، مالکی تو بہت کم ہوتے ہیں، مالکی علماء سے بھی سیکھا ہوں، میں عالم میں ان کی سیکھا ہوں، گھنٹوں گھنٹے دن مہینوں ماشاءاللہ۔ تو بولتے نا میں یونیورسٹی سے فارغ نہیں ہوں، لیکن عالم کے چھتر چھایا میں ماشاءاللہ، تو اسی لیے ماشاءاللہ کی مدد ہے، ان کی دعا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی سیکٹ ہے یا فرقے ہیں، ان میں 95% سیم ہے۔ جب 95% سیم ہے، یہ 5% پہ کیوں جھگڑا؟
اس کے اندر 2% کا فرق ہوگا, اس میں 3 اس میں 4. اور دیکھا جائے تو ہاتھ کا ماننا چاہیے, کوئی بولے گا سینے پہ, کوئی بولے گا ٹھیک ہے حدیث میں آتا ہے, لیکن کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ ہاتھ اوپر باندھیں گے نماز نہیں ہوگی. جو بولتے ہیں ہاتھ اوپر باندھنا چاہیے, ہاتھ نیچے باندھے نماز نہیں ہوگی. تو کوئی کہے گا کہ میں ریسرچ کیا ہوں, ہاتھ سینے پہ جانا افضل ہے, ٹھیک ہے. کوئی بولتا ہے سینے پہ جانا. وہ ڈفرینس پہلے میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ ڈفرینس کیوں ہے صحیح حدیث اور ضعیف حدیث. جب میں شروع کیا, جب میں حدیث پڑھنے لگا, تو یہ بات صحیح نہیں ہے. اس کا مطلب یہ عالم جانتا نہیں حدیث صحیح اور نہیں ہونے کی ڈفرینس بہت کم ہے. اکثر ڈفرینس ہے اصول. حدیث کا اصول کیا ہے, فقہ کا اصول کیا ہے. کبھی کبھی 7 لیول اصول ہے فقہ کے, کس کے 9 ہیں, کس کے 10 ہے. سب سے ٹاپ پہ سب کامن ہے, سب سے ہائیسٹ ہے سب فقہ کا قرآن. کوئی بھی حنفی, شافی, حنبلی, مالکی یا پھر قرآن. نمبر 2 ہاں نہیں, متواتر حدیث کے درجے. حدیث میں متواتر حدیث سب میں سے نمبر 1 قرآن, نمبر 2 متواتر حدیث. جو متواتر حدیث ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں. تو اکثر جب میجر پرابلم میں اصول سے میں ایک مثال دوں گا اصول بات کرنے کے پہلے. اگر ایک فارمولا ہے میتھمیٹکس میں 5 + 6 انٹو بریکٹ ملٹیپلائی بائی 3 ڈیوائڈ بائی 2 انٹو بریکٹ 5 - 2, آنسر کیا ہے, کیسا سالو کریں گے آپ؟ بارڈ ماس. آپ نے سنی میرا لیکچر؟ بس ابھی ذہن میں آیا. ماشاء اللہ, جیسے کہ آپ کو الہام ہوتا ہے, ہمیں بھی ہوتا ہے. ماشاء اللہ, الہام کی بات آ گئی. میں نے تقریر کیا تھا, ابھی پوڈ کاسٹ کیا تھا. تو پوڈ کاسٹ کے بعد میرے بیٹے نے بولا ابا آپ نے کیا کیا, کیا کہا میں نے؟ تو الہام میں اللہ کی طرف سے مدد آتی, میں نے غلطی سے کیا اللہ کے رسول کی طرف سے مدد آتی. اور میں ہوتا ہے نا سلپ آف دا ٹنگ, کیا کہتے ہیں سپکتے, زبان پہ چلنا. جی زبان پہ چلنا. نہیں, زبان پہ چلنا عام ہے, سبقت لسان. سپکت لسان, کریکٹ. تو سلپ آف دا ٹنگ. تو میرے بیٹے بولا ماشاءاللہ ابا کس نے پکڑا نہیں ابھی تک کے, 5 ملین لوگ نے دیکھ لیا, کس نے پکڑا نہیں. کوئی بھی بولے گا سلپ آف دا ٹنگ ہے. الہام تو اللہ کی طرف سے آتا ہے نا. تو ابھی اردو میں زیادہ سلپ آف دا ٹنگ ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ مجھے جواب پتا نہیں, اللہ کی مدد آتی, اللہ کے رسول کی مدد ہے. میں نے اللہ کے بدلے اللہ کے رسول کہہ دی. تو اس کے اوپر سوشل میڈیا میں کل سے جنگ چڑھ گئی. پاکستان میں تو عام ہے نا پکڑنا, تو اس کے اوپر ڈبیٹ شروع. ابھی میں اتنے بار تقریر کرتا ہوں, اگر ایسی کوئی مسٹیک نکالتا ہے جان بوجھ کے, بالکل غلط ہے. کیوں؟ وہ باقی لیکچر دیکھ چکا ہے میرے, کہ کبھی میں نے کہا, اگر 10 بار میں نے کہا کہ اللہ کی مدد, تو ایک بار اللہ کے رسول بول دیا میں نے, تو قیامت آ گئی. اس کو پکڑ کے کوئی بھی بڑا عالم کبھی بھی ایسا نہیں کہے گا, کبھی بھی نہیں کرے گا. یہ چھوٹے لوگ ہیں جو فیم چاہتے کہ میں ذاکر نائک کی غلطی نہیں کرا. میں کہاں کہتا ہوں کہ میں 100% صحیح ہوں, غلطی کو نکالے. اور ایسا کہا. جہاں تک کہ اختلاف کا سوال ہے, میرا اصول کیا ہے, جب اختلاف ہوتا ہے, اور میں جب انگریزی میں تقریر کرتا تھا نا, الحمدللہ 100% سب فرقے کے میرے ساتھ تھے. سب, شیعہ ہو, بریلوی ہو, سب فرقے ساتھ تھے. بعد میں بمبئی کے پولیس کمشنر نے کہا میں تم سے ناراض ہوں. کیوں ناراض ہے؟ آپ کو اردو میں تقریر کرنا. کیوں؟ عام مسلمان, سب مسلمان انگریزی نہیں جانتے, تو میں تم سے ناراض ہوں. تو اس کو خوش کرنے کے لیے اردو میں تقریر کرنا شروع کیا, غلطیوں کے ساتھ. بعد میں پیشتی ہوا تو اور شروع کیا. اس کے بعد فتوے آنے لگے, ذاکر کافر ہے. کیا اردو میں بات کرنا کافر ہے کہ انگریزی میں؟ وہی چیز انگریزی میں بولا تو بولتے سننے کا تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنو, کیونکہ کمپٹیشن نہیں ہے. سمجھ رہے آپ لوگ؟ میں تو انگلش میں بات نہیں کرتا ہوں, ڈاکٹر نائک کو سنو. جہاں اردو میں بات کرنے لگا, ارے اردو تقریر میں زیادہ پبلک آ رہے, انگریزی تقریر میں 5 لاکھ, اردو تقریر میں 10 لاکھ.
जाकिर काफिर, उठाए बिनता है कॉमन है। मैंने कभी भी किसका जवाब नहीं दिया। मेरा क्या उसूल है, When people throw stones at you, अगर कोई आप पे पत्थर फेंकता है, अपने आप को उतना ऊंचा करो पत्थर आप तक पहुंचे नहीं। दूसरा, अगर कोई आप पे ईंट फेंकता है, ईंट को लो और अपना घर बनाओ। तो मैंने कहा हमारे कॉन्फ्रेंस बड़े होते और सब कॉन्फ्रेंस अपने अपने जमात के, हम लोग तो मैं तो मुसलमान हूं, और जब मुसलमान बोलते बाकी अरे डॉक्टर साहब आप ऐसा कैसा कहते, मेरे बोला कल लिखे ना कुरान में, नहीं जाकिर भाई आप तो हमारे हैं, आपको तो मैं तो डंके की चोट पे बोलता हूं, मैं तो मुस्लिम हूं। लेकिन अगर कोई अपने आप को देवबंदी बोलता है, देवबंद से फारग है, अच्छी बात है। कोई मदनी बोलता है, ये जायज है, इसमें कोई तफरुक नहीं। आप मदीना से फारग है, मदनी बोलते हैं, आप देवबंद से फारग है, देवबंदी बोले उसको लगता है, मदनी बोले नहीं लगता। क्यों? ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया ना। मदनी बोलना जायज है, देवबंदी बोलना जायज नहीं। क्यों डबल स्टैंडर्ड? तो अगर कोई मदरसे से फारिग है और मदनी की लकब से कहता है कि मैं ये हूं, मैं काश्मी हूं, तो मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन हम मुस्लिम हैं, कौला इन्ननी मुस्लिमीन, 14 बार लिखा है कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। और आज को भी ताला विला कलिमतुन कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन से खत्म होती है। कहो कि मैं मुस्लिम हूं, मुस्लिम कहानी लिखेला है क्या? ये कहो देवबंदी कहो या तबलीगी करो, जमात इस्लामी कहो, अहले हदीस करो या सलफी कहो, कौन कहता है तो मुझे एतराज नहीं। मैं नहीं कहता हूं गलत है, यहां पर मुझे बोलना चाहते सबूत पेश करो, आप बोलते मुझे एतराज नहीं, मैं नहीं बोलता हराम बोल रहे। तो मैंने क्या किया, जब हमारा जलसा होता है तो हम तो माशाअल्लाह आओ, तो लोग बोलने अरे वो मुफ्ती तुमको तुम्हारे खिलाफ पब्लिक में बात करता है, तुम उसको बुलाते। तो मैं कहा मेरे दोस्त से, मैं कुरान में कहा लिखेला कि डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ बात की तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे? कहा लिखेला? तो बोलता नहीं। कोई हदीस में लिखेला है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ बात की तो जन्नत में जाएंगे? तो मैं थोड़ी कुछ हराम कर रहा हूं। आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फेवर में बात करो, आप मेरे स्टेज पे आ सकते हैं, मेरा उसूल है। उसके बाद जो स्टेज पे है, मेरे स्टेज से मुझे गाली, नो प्रॉब्लम। फिर वो मेरे दोस्त बन जाते हैं, वो जाकिर भाई क्या महान है। एनीवे, मैं पॉलिटिक्स में खड़े नहीं होता, मैं पॉलिटिशियन नहीं करता। तो उसूल है कि आप अल्लाह और अल्लाह की रजामंदी के लिए करो। ये जितने भी है लोग क्या करते, अपने आप को हमेशा मैं ही सही, तो कोई फतवा देते, मैं क्या बोलता हूं, मैं भी सही, मैं ही सही, आई एम ओनली राइट। मैं बोलता हूं मैं भी सही, आई एम ऑल्सो राइट, दोनों में फर्क है। तो ये जो बोलते हैं मैं ही सही, अरे मैं बोलूंगा दावत ऐसा ही करना चाहिए, आपको बाइबल मेमोराइज करना चाहिए, नहीं तो जहन्नम में। अरे क्या ये एक तरीका है, जरूरी तो नहीं आप दावत करने के लिए आपको बाइबल याद करना ही चाहिए, एक तरीका है। आप नहीं करके फिर भी दावत दे सकते हैं कि हर आदमी तो बाइबल, एक तरीका है। नहीं, बाइबल को कोट करना हराम है, वो फिर हमको उसको रिप्लाई करने पड़ता है, तो हमको भी हदीस पढ़ने पड़ता है, रिप्लाई करते हैं। तो इख्तिलाफ छोटी छोटी बात पे होना ही नहीं चाहिए।